کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کے یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دیں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے، بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا۔ ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزوریکشن کے بعد سے زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن میں اس طور سے، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جائیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جائے۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ، وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر على قلب بشر۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے، فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی ہے۔ تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جام نہ پہم دواں ہر دم جواں ہے۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا۔ اس میں یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدأ و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں
تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے۔ ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے۔ ملزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ الْأَبَدَىٰ أَوْ لَنَارٌ۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضرور۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کے لیے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہیں بہت ہیں، کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر۔ سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو۔ ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد۔ ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق۔ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں۔ کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمت، یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ۔ دیکھیے، تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خود یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوا۔ حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ۔ ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور، یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ۔ انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے بگ بینگ، جہاں سے سائنس شروع۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، اس سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں۔ یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں
حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا. اٹس خلق. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں. اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان کی، اس سے بنے فرشتے. اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے، وحی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور الروح القدس. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی. لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر. بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنے. روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا حضور نے. یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی. وہی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی. یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے، روح کا مسکن ہے. وہاں روح محمدی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. بزرگ حضرت علی حجویری کی قبر پر تشریف لائے، خلاف شریعت قبر پر چلا کشی کی اور قبر کی پوجا پاٹ کر کے جاتے جاتے شرکیہ شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہہ گئے. حکومت کے کارندوں نے اس شعر کو لاہور کے درمیان علی حجویری کی تحریر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، قبر پر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، جہاں پر سر عام شرک ہو رہا ہے، مگر پھر بھی لوگ ان بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں. آپ بھی ان بزرگوں کے کرتوتوں کے متعلق لوگوں کو بتانے کو تیار نہیں ہیں، وجہ بیان کریں. شکریہ. محمد ادریس صاحب، واچ بیکر، ٹیمپل روڈ. دیکھیے اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ارواح کے ذریعے سے کوئی فیض روحانی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک علمی مسئلہ ہے. ارواح کے وجود سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. اب حضور نے ابھی ہم نے ذکر کیا بیت المقدس جب شب معراج میں گئے تھے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. وہ کیا تھے؟ وہ انبیاء کی ارواح تھی نا. تو ارواح جو ہے وہ تو در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، وہ تو بڑے موحد ہیں الحمدللہ، محدث، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نیک بندوں کی جو ارواح ہوتی ان کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ فرشتے کرتے ہیں ایسے وہ بھی کرتے ہیں. اب یہ ہے علمی باتیں. تو آیا کسی کی روح سے کوئی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کی روح کو پکار کر اس سے مدد مانگی جائے، یہ ہے جلی شرک. آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتے تو ہیں نا، 2 فرشتے تو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ کام کر دو یا تم میری یہ مشکل رفع کر دو. یہ میں کہوں گا تو یہ شرک ہو جائے گا. میں تو اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر میری ضرورت پوری کر دے، کسی انسان فوت شدہ کی روح کو بھیج کر میرا کام اس سے کروا دے، یا کسی ذریعے کے بغیر از خود کر دے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے. لیکن مجھے پکارنے کی اجازت نہیں. دعا صرف اللہ کے لیے. البتہ یہ ہے کہ آیا کسی کی روح، اب جیسے کہ قرآن میں آیا ہے اسی بیت المقدس کے بارے میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کیا ہے. اب کس لیے مبارک ہو گیا؟ جیسے اور زمین دنیا کی ہوتی ہے ایسی زمین جو ہے وہ بیت المقدس کے علاقے کی زمین بھی ہے. مبارکنا حولہ سے مراد کیا؟ زرخیزی ہے اگر تو اس سے کہیں زیادہ زرخیز خطے دنیا کے اندر موجود ہیں. آج آپ جائیے اور اپنے ملک کے اندر ہی اگر آپ مردان وغیرہ کے علاقے کو دیکھیں تو کیا آخر واقعہ یہ کہ انسان خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کس قدر زرخیز زمینیں ہیں، کیا ہریاول ہے. وہ تو اس طرح کی ہریاول جو ہے وہ تو بیت المقدس کے ارد گرد موجود نہیں ہے. لیکن یہی بات کہی گئی ہے کہ چونکہ یہ بے شمار انبیاء کا مدفن ہے، یہاں پر دفن ہے بے شمار نبی اللہ، حضرت ابراہیم سے لے کر شروع ہو کر اور پھر سارے انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے جو آئے ہیں سب سے وہی تو مدفون ہے نا. اس لیے یہ کہ ان کی وجہ سے اس ماحول کو کہا گیا وہ بڑا بابرکت ماحول ہے. اس حوالے سے کوئی ایک اختلافی بات ہو سکتی، اسے کھلا شرک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اس میں آپ اختلاف کریں کہ اس میں کوئی چلا کشی کرنا. چلا کشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس قبر کے قریب جا کر عبادت کریں. عبادت اللہ کی ہوگی. اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں
1000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. نماز تو آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ کی مناسبت سے اس کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کے لیے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے. مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، مسجد اقصی میں 25,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ جگہ کے حوالے سے کوئی چیز کے اندر فرق ہو جانا، جیسے اوقات میں بھی فرق ہوتا ہے. لیلۃ القدر یہ بھی تو ایک رات ہی ہے نا جیسی اور راتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک قدر و قیمت ہے، اس کے ایک اجر و ثواب کا معاملہ جو ہے وہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس حد تک معاملے کو رکھیں اور اس سے آگے فتویٰ بازی نہ کریں تو مناسب ہے. باقی اپنے ذوق کے مطابق آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے سخت فتوے نہ لگائیے، اپنے دل کو کشادہ رکھیے. نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. صحیح کے معنی دوڑنا، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا، لہذا لپکو یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں پھر نہیں، فوراً کاروبار بند. فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، عین جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے. صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا. ضرور پڑے، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں کچھ آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے. وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے. اچھا اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی. اسی کے خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے. اس ہفتہ وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے. چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلوۃ والسلام، جمعے کا دن تھا. ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے. لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت، ان کے جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا. اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے ارنگ کے پہنے ہوتے ہیں،
اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا. یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے. لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا. اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں. وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن. اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائیں. یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا. منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس. اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار. آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام. لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے. البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب. اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں. وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو. یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے. کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی. اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی. یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں. پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں. اسے تبکیر کہتے ہیں. ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے عن مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا وہ جو کہ باقی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل. ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکأنما قرب بدنة، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا. ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرة، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی. ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکأنما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا. ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکأنما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی. ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ،
اور جو 5ویں رکعت میں گیا فکان نما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اگر تقوی نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے، حافظ ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین انسان ہے۔ کیوں؟ کہ تقوی نہیں۔ جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے، ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے، اس پر قرآن ہے، اللہ اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑا مفسر ہے، بڑی تفسیر کر رہا ہے، بڑے درس دے رہا ہے، بہت ہی مفکر بن گیا ہے، تقوی نہیں ہے تو خود اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چار پائے برو کتابیں چند، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر بہت اعلیٰ کتابوں کا گٹھڑ باندھ کر رکھ دیا جائے، اسے اس سے کیا فائدہ؟ ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہو تو حق ادا کرے نا۔ یہ ربط و تعلق ہے۔ فی نفس ہی، اپنے مقام پر یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقوی، ہدی للمتقین۔ تقوی مقصود ہے روزے کا۔ اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے۔ قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، رمضان میں روزے فرض کیے گئے۔ دن میں روزہ رکھو، کوئی رتی ماشا تولا کوئی تقوی تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ دو پروگرام بالکل پیرلل ہیں، متوازی ہیں، ہم وزن ہیں، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تراویح سے وہ بات پوری نہیں ہوتی، نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے، جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا وہ اٹھک بیٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا ہے، نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا، نہ اس کا کوئی نزول ہوا، اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا، وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا، اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں، وہ روزہ کہاں تھا، وہ تو فاقہ تھا۔ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل، اور آج کل کے روزوں میں تو بھوک بھی نہیں تھی۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقویٰ ملے گا، ظرف کے مطابق دیتے ہیں وعدہ، ظرف قضا خار دیکھ کر اپنا ظرف کتنا کچھ تقویٰ پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا، اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ۔ قیام اللیل، اور قیام اللیل کا اطلاق از روئے قرآن کم سے کم 1/3 شب پر ہوگا۔ تراویح کا لفظ تو نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالباً حدیث میں آیا ہے، جہاں تک میرا علم ہے۔ یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی بہبود کے لیے، کہ جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا 1/3 رات نہیں جاگ سکتے، دن بھر شدید مشقت کی ہے، بمشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے، کسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، چلو ان کو بالکل محروم تو نہ رہیں، 1 گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں، کچھ تو سن لیں، کچھ تو انوار جذب ہو ہی جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن تو ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو 1/3 رہ گئی، یا کچھ زائد کر دو تو 2/3 ہو گئی، اور اسی کی توثیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات۔ اب مضمون مؤکد ہو گیا، 2 جگہ آ گیا کہ نہیں؟ اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں۔ بہرحال یہ مضمون میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ بعد میں ہو جائے گا۔ پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نص صریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہو گیا۔ اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کوئی تعلق کیا ہے؟ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارکہ۔ اتفاقی تو نہیں یہ بات، اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی ہوتی نہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے فیصلے سے۔
تو یہ معاملہ بھی آپ یہ نہ سمجھیے ذرا کہ پنکھا میرا بھی ایک چلا دیجیے یا پچھلا یا اگلا. تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے، حکمت رب کے تحت. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے حوالے سے سمجھیے آپ. ذرا میں نے تجزیہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ نزول کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا. شاید سوچ رہے ہو آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو گیا؟ تو زمین کے اندر پہلے سے تھا، وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں، نزول کیسے ہوگی؟ قرآن مجید میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لیے نہیں آیا ہے. ہلکا اور یہ سارے پنکھے چلا کے جو ہے بس پچھلا چلا دیں، یہ پھر بند کر دیں. دیکھیے نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل کی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157، جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ احد میں، بہت سخت وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل میں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی ہے. اور پھر ہمارے ساتھیوں کو تو ازبر ہوگی وہ آیت، وانزلنا الحدید، لوہا ہم نے اتارا ہے. اس حوالے سے سمجھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے. قرآن نازل ہوا، پاکستان بھی نازل. کب نازل ہوا؟ 12 مہینوں کا سردار مہینہ، سید الاشہر رمضان. ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ، سیدۃ اللیال راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ. اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. جمعۃ الوداع تھا جس کی شب وہ تھی 27. یہ بھی قران السعدین کوئی ہر سال تو نہیں ہوتا. جمعۃ الوداع تو گزر چکا یا آج ہے، اور شب قدر جو ہے 27ویں اگر ہے تو گزر چکی. لازم نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب اور جمعے کا دن یہ ٹیلی کر جائے. لیکن یہ کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان، سید الاشہر، سید الایام جمعہ، اور جمعہ بھی جمعۃ الوداع، اور راتوں کی ملکہ سیدۃ اللیال. اور یہ قران السعدین ہی نہیں، 3 قران جمع ہو گئے. قران 3 چیزوں، اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دن. اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں چلتی ہے اور اس کے جو منصوبے بنتے ہیں، ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن، اور وہ 1000 برس کا ہے ہمارے حساب سے. بڑی نص صریح ہے. سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے، ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. اس 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے یومیہ، اللہ کا یومیہ بجٹ وہ 1000 سال. اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت یدبر الامر من السماء الى الارض. اب نوٹ کیجئے، تنزل الملائکۃ والروح یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 برس کا منصوبہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2000 سال کا فصل ہے. 2 دن عمر ہے سابقہ امت مسلمہ، اللہ کے 2 دن. ہماری عمر 1000 سال پورا ہوا تھا الف اول. تو سب سے بڑا فتنہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا، ہندوستان میں اکبر اعظم کے ذریعے، کہ الف ثانی جو ہے وہ اب نئے دین کے لیے ہوگا، وہ دین اکبری، دین الہی ہوگا. اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجدد اعظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا، اس کا نام ہی اب مجدد الف ثانی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے 1000 برس کے ہوتے ہمارے حساب سے. یہ تو ہو گئی ایک گریٹر پلاننگ 1000 ایئرس کی. یہ اب دیکھنے والوں کا کام ہے، تاریخ کے بٹوین دی لائنز پڑھے، قرآن کی حکمت اور احادیث نبویہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کرے.
لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر، تب ہوگا، ورنہ ان چیزوں کو یوں ہی کوئی بات نہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی فقہی حکم تو نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، کیپ دم اسائڈ، بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ فقہی حکم تو کوئی نہیں نکلتا، نہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، نہ اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر الامر جو ہے اللہ کی وہ 1000 سال کی ہوتی ہے، اس سے تو کوئی فقہی حکم تو مستنبط نہیں ہو رہا۔ اور جو احادیث ہیں ان سے بھی جو اس سے متعلق احادیث، بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت، لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ، وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر میں، اب اس 1000 سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے ایک سال میں پورا ہونا ہے۔ یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک 1 سال پہلے رمضان مبارک میں جو وہ سلہٹ میں گزارا کرتے تھے، ہر سال رمضان مبارک ان کا سلہٹ میں ہوتا تھا، وہاں ان کے معتقدین کا بہت بڑا حلقہ تھا، وہ بلاتے تھے وہاں پر، وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیت گاہ 1 مہینے کی رمضان مبارک میں ہوتی تھی، اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے، وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے بعد میں اسی قسم کی ایک بہار جو ہے، وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارنپور کی جو ان کی خانقاہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک۔ تو 1 سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو، اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کئی کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون، نات ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ 12 میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 مدیں ہیں خرچ کر دیں گے،
الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت کو اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ضراء تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تبھی تو غصہ آئے گا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ، اسے معاف کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی اور اگلی حدیث میں پھر آنی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوصی ایصاء، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیۃ، اس کے معنی میں وہی ہے۔ وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل نصیحت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائی، مجھے نصیحت فرمائی۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا تھا، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ تھا۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، کیجیے وصیت۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا، حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف آ جاتا۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جس سے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گیا، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے لگی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، تو وہ اصل میں پھر انسان نہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق ہے۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض قبائل کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت، بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے، آپ کو معلوم ہے ان کے واقعات کو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہے کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو، اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ عالم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔
ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مارے کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔ ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا وہ سورہ بقرہ میں تیار ہے۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی شروع۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی، اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے مہاراج۔ لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد الواح دے دی گئی، جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس جو بنیاد ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے، تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کے سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا، اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا، اور وہ شعبدہ کیا تھا؟ آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا تھا، یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہے یہ بددیانت نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے تھے، اس کو کہا اس نے سامنے نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی۔ پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی، اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا، تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ کو مغالطہ لگا ہے، اس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں، یہ خدا تو یہ ہے، یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوجو۔ بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستش شروع کر دی۔ اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچے۔ شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے۔ قال عجلت الیک ربی لترضیٰ، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری
کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضلهم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ خبر پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی ہے، اس وزن